بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ویورز، میں ہوں نعیم احمد، اور آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں وہ ٹاپک صرف ایک ٹاپک ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا یہ لیکچر سمجھ لیں آپ کے، اس میں جتنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو جو چیز آج بتانے کے لیے آج اس فورم پہ آپ کے پاس موجود ہوں، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لیکن لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہر انسان کا، ہر ذمہ دار کا، ہر فارمر کا اس سے روزی روٹی کا سلسلہ وابستہ ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ پیارے بھائیوں، آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ یہ آج سے تقریباً 4 سے 4.5 مہینے بعد عید، بقرہ عید آ رہی ہے۔ ہم نے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ ٹائم ہے جانور کو خرید کرنے کا۔ اگر اس ٹائم پہ آپ جانور کو خرید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو پالنے کے لیے آپ کے پاس ایک سفیشینٹ ٹائم مل جائے گا، اس کو خوراک دینے کا سفیشینٹ ٹائم مل جائے گا، اور جتنے کا آپ اس کو خوراک ڈالیں گے اس کے عوض اس نے آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانا بھی تو ہے نا، کہ بھئی آیا کہ واقعی اس کو خوراک ڈلیے، اس کے جسم میں بننا ہے، اس کے جسم نے بڑھنا ہے، وزن بڑھانا ہے۔ جب وزن بڑھائے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے پرچیزنگ سٹارٹ کر دینی ہے جانوروں کی۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں کی پرچیزنگ ہم نے کس طرح کی سٹارٹ کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے جانوروں کی پرچیزنگ اس طرح کی سٹارٹ کرنی ہے، دوندا ہو، چوگا ہو، چھگا ہو، ہم نے لے لینا ہے۔ اس کے اندر ہمیں جو وزن ملتا ہے وہ وزن کی بیس پہ ہمارا جانور بکتا ہے، کیونکہ کوئی لوگ دوندا جانور بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ چوگا جانور بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، چھگا بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو چوگا اور چھگا لے کے جاتے ہیں وہ وزنی جانور لے کے جاتے ہیں، اور جو دوندا جانور ہوتا ہے اس کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک اور چیز بھی کرنی ہے، آپ اس کے اندر گائیاں بھی خرید سکتے ہیں، جس کے اندر پہلا سوا سوئی ہوئی ہو، دوسرا سوا سوئی ہوئی ہو، اچھی مناسب گائے مل رہی ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو استطاعت نہیں ہوتی ان کے پاس بچے لینے کی یا اس طرح کے سسٹم کرنے کی، وہ لوگ گائیاں لے لیتے ہیں۔ آپ اس کی طرف بالکل جائیں۔ ایک گائے جو ہے، ایک وچھا جو ہے، آپ کو کم از کم 40، 45، 50 ہزار روپے کا مارجن دے گا فی بچہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے اب اس کے اندر مزید کیا کرنا ہے؟ جو لوگ سبزی کا کام کرتے ہیں، جن کی فروٹ کی ریڈی ہے، جو لوگ منڈیوں میں کام کرتے ہیں، بھائی ان لوگوں کو تو فل فور لے لینے چاہیے، کیونکہ ان کا ایکسپینس نہیں ہے نا، خرچہ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور بندے نے پالنا ہے، اس کو تو زیرو سے لے کے اینڈ تک کا خرچہ اس نے باہر سے پرچیز کرنا ہے، جانور کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے، جانور کو پراپر ٹائم دینا ہے، جانور کو پالنا ہے، سارا سسٹم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس کے پاس تو گلے سڑے جو تھوڑے بہت فروٹ ہوتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے آپ اس پہ کر سکتے ہیں، سبزی والا جو ہے وہ سبزی وغیرہ اس کو کھلا سکتا ہے، جانور کھاتا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک رہتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے پاس جو بالکل ہی لو لیول کے اوپر اور شارٹ ٹرم کے لیے اور تھوڑے سے وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ ہیں جو بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں گزارش یہ کروں گا کہ کم از کم 3 بچے رکھیں، کم از کم 3 سے اوپر پھر آپ 6 پہ چلے جائیں، 9 پہ چلے جائیں، 12 پہ چلے جائیں، 30 پہ چلے جائیں، 300 پہ چلے جائیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جس وقت آپ 3 بچے رکھتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ کی قیمت، خرچہ اور جو اس کے اوپر ایکسپینس وغیرہ آتا ہے وہ سارا نکال جاتا ہے۔ 2 بچے جو ہیں آپ کو سیونگ پراپر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ویورز، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت بڑا ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اس پہ ایک یہ ایسا ایونٹ آتا ہے، ہمارا اسلامی ایونٹ ہے یہ ایسا ایونٹ آتا ہے کہ اس کے اندر اربوں کھربوں روپے کے جانوروں کا لین دین ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ، اپنے حصے کی روزی کمائیں، اور وہ کس طریقے سے کما سکتے ہیں؟
تبھی کما سکتے ہیں کہ آپ جانور لیں، اور یہ پرچیزنگ ٹائم ہے، 5-7 دن کے اندر اندر جانور لے لیں، 4.5 مہینے آپ کے پاس ٹائم پڑا ہے، اس کو کھلائیں پلائیں پالیں اور اس کو پھر سیل کر دیں انشاءاللہ۔ میں نے اب آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا ہے کہ جانور پرچیز کریں، مارکیٹ سے نکلیں۔ اچھا، پرچیزنگ کے لیے مارکیٹ کون سی اچھی ہے، منڈی کون سی اچھی رہے گی؟ منڈی جو ہے مجھے جو جہاں تک میں نے سروے کیا ہے بطور مطلب ڈاکٹر، میں لوگوں کے ساتھ بھی آتا جاتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، اگر پرچیزنگ کے لیے آپ کے پاس کوئی اگر منڈی جو مجھے پسند ہے اپنے رائے کے مطابق، وہ ایک ہے ملتان کی منڈی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے اپنا ادھر کی بھاولپور کی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اندر وچھے وہاں سے جا کے وچھے وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب ان کی خوراک کیا ہونی چاہیے، ان کی وہ وچھے کس طرح کے ہونے چاہیے، کس طرح کے ہم نے پرچیز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور ایک چیز کا آپ نے شدید دھیان رکھنا ہے، شدید دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے جانور لینا ہے وہ کمزور ہو کوئی بات نہیں، کمزور ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہرگز بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی پہچان آپ کو پراپر طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور جب آپ قربانی کے جانور لے آئیں گے اپنے فارم پہ، ان کی تیاری کیسے کرنی ہے، ان کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، ان کو مطلب وہ کس طرح کہتے ہیں نا، وہ جس طرح ہم مارکیٹ سے ہم اپنی ایک گاڑی سیل کر کے آتے ہیں اور شو روم والے کو سیل کراتے ہیں، پھر شو روم والا اس کو صفائی کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کر کے اس کو چمک دمک کر کے اپنے شو روم پہ کھڑا کر دیتا ہے، تو اسی طرح جانوروں کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تو آپ نے جو ہے اس کو بڑے دھیان سے لینا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کمزور جانور لے لیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن کمزور اور بیمار میں فرق ہونا چاہیے، وہ اس کا معلوم ہو آپ کو، اور بیمار جانور ہرگز پرچیز نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ ویورز، آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، نماز پڑھ کے اپنے لیے اور میرے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور پھر انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔